أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ کل شام سویڈن کے وقت کے مطابق 6 بجے مجھے ایک ڈیبیٹ کے لیے جو طاہر امجد صاحب کے ساتھ ہونی تھی دعوت دی گئی، اور اس پہ خلافت کے موضوع پر ان سے تبادلہ خیال ہونا تھا۔ میں نے جو سوال طاہر امجد صاحب کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ جماعت احمدیہ جو خلافتی نظام کی دعوے دار ہے، ان کے ٹی وی چینل MTA پر سورت نور کی آیت استخلاف اپنی یہ جو خلافت انہوں نے قائم کی ہے اس کے حق میں پیش کی جاتی ہے۔ وہ جو آیت ہے وہ یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرا طاہر امجد صاحب سے سوال یہ تھا کہ یہ آیت کس بنیاد پر پیش کی جاتی ہے، جبکہ بانی جماعت نے کبھی بھی اپنے جانشین کے لیے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس آیت کا مصداق ہوں گے۔ تو کیا جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے تو طاہر امجد صاحب مرزا صاحب علیہ السلام کی کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسا بیان پیش کر سکتے ہیں جو اس کی تائید میں ہو؟ اس کے جواب میں طاہر امجد صاحب نے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی، اور وہ اس طرف جانا شروع ہو گئے کہ پہلے ہمیں خلیفہ کے لفظ کی تعریف کر لینی چاہیے کہ یہ اس سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی تعریف ہونا لازمی ہے، لیکن اس وقت میرا سوال یہ نہیں تھا۔ میرا سوال صرف یہ تھا کہ مرزا صاحب کی کوئی ایسی تحریر بطور سند پیش کی جائے جس میں انہوں نے اپنے جانشین کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہو، ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے۔ مگر طاہر امجد صاحب اس طرف نہیں آئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔
ایک شعر ہے، یہ مدعا ہے کہ آئیں نہ مدعا کی طرف، سنا رہے ہیں وہ قصے ادھر ادھر کے مجھے. تو ادھر ادھر کے قصوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، بالکل پن پوائنٹ موضوع تھا جس پر ان کو جواب دینے کے لیے کہا گیا تھا، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ صاحب علم ہیں، سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، مگر وہ جانتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور گمان رکھتا ہوں ان کی نسبت، کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی ایسی کوئی تحریر نہیں، تو جو خلافت کا یہ سارا ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے یہ دھڑام سے گر جاتا ہے. اس لیے وہ اس چیز کا جواب دینے سے گریزاں رہے. میں خلاصتاً ایک بات یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو سورت نور میں بیان کی گئی ہے، یہ آیت دراصل امت محمدیہ میں خدا تعالی سے علم پا کر ہر صدی پر ظاہر ہونے والے وجودوں کے لیے ہے. مرزا صاحب علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13ویں خلیفہ تھے، جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہے. اگر یہ آیت ان نام نہاد خلفاء کی نسبت منسوب کی جائے تو اس کے بڑے ہی مہلک نتائج نکلتے ہیں. میں صرف ایک کی نشاندہی کرتا ہوں. اس آیت کا آخری حصہ ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو کوئی ان خلیفوں کا انکار کرتا ہے وہ فاسق ہے. قرآن کی واضح آیت ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ خلافت راشدہ میں بھی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اگرچہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق خلفاء تھے، لیکن کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم آیت استخلاف کے تحت خلیفہ ہیں. اگر ان کا گمان ایسا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضرت عمر کی بیعت سے گریزاں نہ رہتے، جو کہ انہوں نے کچھ عرصہ تک نہیں کی. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ جمل نہ کرتی، کیونکہ ان کو علم ہوتا کہ میں اگر اس خلیفہ کی مخالفت کروں گی تو قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون اس کا مصداق ہو جاؤں گی، اور نہ ہی ان کی وہ ساری جماعت جو ان کے ساتھ تھی، کئی ہزار پر مشتمل افراد پر تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے. اور یہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ 10 صحابہ میں سے تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. تو یہ چیزیں، ان کی بڑی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، مگر یہ
مختصر سا بتا دیا ہے کہ یہ آیت ہے ہی خدا تعالی کے قائم کردہ خلیفوں کی ہے، نہ کہ ووٹوں سے جو لوگ چنے جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جماعت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے برخلاف یہ اقدامات کیوں کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ذہن میں اقتدار حاصل کرنے کا یا اپنے والد صاحب کا جانشین ہونے کی ایک طلب تھی۔ اس کی وجوہات بھی ہیں۔ میر ناصر نواب صاحب وہ خود بھی ایک گدی نشین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو جاتا ہے، اور ہمارے برے صغیر میں یہ ایک عام روایت چلی آ رہی ہے کہ کوئی پیر صاحب فوت ہوں تو ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو جاتا ہے۔ آپ پیر پگاڑا دیکھ لیں، پیر آف مکھڈ شریف دیکھ لیں، یہ عام روایت ہے۔ مذہب کا تو ذکر کیا، ہماری سیاست بھی یہی ہے کہ باپ اگر سیاستدان ہے تو پھر اس کی گدی اس کا بیٹا یا بیٹی لے لیتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھتے ہیں تو ان کے بعد ان کی بیٹی، پھر ان کی بیٹی کے بعد ان کا بیٹا۔ نواز شریف کو دیکھیں، شہباز شریف کو دیکھیں، زرداری صاحب کو دیکھیں، یہ ہمارے برِ صغیر میں ایک عام سوچ ہے یا ایک روایت ہے جس پہ اندھا دھند چلا جاتا ہے۔ اسی طرح میر ناصر نواب صاحب کا یہی خیال تھا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد مرزا بشیر الدین جانشین ہیں۔ اچھا، اب اس خیال کی تائید کس طرح ہوتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دن ٹہل رہے تھے اپنے صحن میں، اور آپ کی اہلیہ ایک طرف بیٹھی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رک کر اپنی اہلیہ سے سوال کیا کہ آج کل یورپ میں جانشین مقرر کر دیتے ہیں، تو تمہارا محمود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہ سوال بڑی حکمت کے تحت پوچھا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی اہلیہ یعنی محمود کی والدہ اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں۔ خیر، انہوں نے بڑا مناسب جواب دیا۔ تو یہ چیز چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد بہت سے واقعات ایسے ہیں جہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا محمود کی جانشینی کے لیے ایک سوچ پائی جاتی تھی۔ اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ جانتے ہوئے کہ میرے کیا امکانات ہیں، جبکہ والد محترم نے 14 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی تو ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو جانشین کے طور پر قبول کر لے۔ تو انہوں نے اپنے اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس انجمن کو رد کر دیا۔
اور یہ سارا ایک لمبا منصوبہ تھا جو ایک عرصہ سے تیار کیا جا رہا تھا اور اس پہ عمل کیا گیا۔ اب اس ناجائز اقتدار پر قبضہ کو دوام بخشنے کے لیے اس کو آیت استخلاف کا مصداق قرار دینا شروع کر دیا گیا رفتہ رفتہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرار دیا جانا شروع کر دیا گیا۔ خدا کی مصلحت یہی ہے۔ یہ چیز اور اس کو پھر ذہنوں میں بٹھانا شروع کیا۔ یہ جو ہم ایک ترانہ سنتے ہیں، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی ایک انتہائی غلط تحریک ہے۔ کہاں لکھا گیا ہے کہ خلافت، اس خلافت کو جس کے یہ دعوے دار ہیں، اس پہ ایمان لایا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بانی اسلام ہیں، جن پر ہم سب لوگ ایمان رکھتے ہیں، آپ نے تو ایمان کے اراکین یہ بتائے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان، اور ایک چھٹا بھی ہے قضاء و قدر کے بارے میں۔ اب یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیا ہمارا خلافت پہ ایمان ہے؟ یہ بالکل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا رہی ہیں۔ بچپن سے ان کو یہ ترانے سکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ یہ اس طرح کی فریب کاری ہے جیسے براہمن شودر سے کہتا ہے، وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کی خاطر، کہ تم اس جنم میں ہماری خدمت کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اگلے جنم میں شاید کھتری یا براہمنی بنا دے۔ اس طرح ان کو کنٹرول کیا گیا۔ انہوں نے تو پھر بھی ایک گنجائش رکھی کہ اگلے جنم میں تم شاید براہمن یا کھتری بن جاؤ۔ انہوں نے تو وہ بھی گنجائش نہیں رکھی۔ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ بس ہماری خدمتیں کرتے جاؤ، ہمارے آگے اطاعت کا دم بھرو، ہمارے آگے کوئی سوال نہ کرو۔ خواہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سوال کرنا نصف علم ہے، نہیں آپ کو ہم یہ حق نہیں دیتے، سوال بھی نہیں کرنا، بس سر جھکا کے غلاموں کی طرح ہمارے سامنے کھڑے رہو۔ یہ ہے وہ خلافت کی حقیقت جس کو یہ آیت استخلاف سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کی قدرت اپنے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے تو فریب کاری سے یہ سارا سلسلہ چلانے کی کوشش کی، لیکن خدا تعالی نے جس نے یہ ساری سلسلے قائم کر رکھے ہیں، اس نے بشارتیں دے رکھی تھی، اور انہی بشارتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے اس زمانہ میں ایک شخص کو
روح القدس کی تائید سے کھڑا کر دیا۔ اب یہ روح القدس کی تائید سے کھڑا کرنا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ اور اہل حق کے لیے اس میں بہت کچھ باتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی صداقت کے نشان کے طور پر تحفہ گولڑویہ میں 10 نشانات پیش کرتے ہیں، اور 10واں نشان وہ یہ پیش کرتے ہیں، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، جس میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا۔ وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا۔ وہ مظہر الحق والعلا ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ روح القدس کی تائید سے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں اس شخص کو کھڑا کر دیا، یعنی حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو۔ اب دیکھیے کہ جب جمبا صاحب نے اپنا دعویٰ جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھا تو ابتدا میں انہوں نے تحقیر کی اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کی، مگر ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ خدا نے جس کو روح القدس کی تائید سے کھڑا کرنا تھا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ بالآخر مرزا طاہر احمد صاحب ناکام ہو کر جولائی 2000 میں اسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے کو پیش کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی دیانتداری سے کام نہیں لیتے، وہ صرف یہ بات پڑھتے ہیں، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں تک پڑھ کر انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگلی تحریرات کو نہیں پڑھا، اور یہاں پر عوام سے، جماعت سے یہ فریاد کرنا شروع کر دی کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے۔ سوال یہ ہے کہ جس کو خدا نے بنایا، جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ جماعت کو تو سچائیاں بتا ہی نہیں رہے کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کس مصیبت کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو آپ نے اپنے ہی قائم کردہ بہت سے اصولوں کو پامال کر دیا، جن کو میں ابھی سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اور جب آپ نے یہ لکھا کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں یہ امکان لگتا ہے کہ گویا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، اور آپ بھی ان کے پوتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ تحریر جو تحفہ گولڑویہ صفحہ 181 پہ درج ہے، یہ 1900 کی ہے،
اور یہاں پر یہاں تک اس زمانے تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکی غلام سے مراد جسمانی بیٹا ہی لے رہے تھے، جس چیز کو بعد کے الہامات نے 6-7 نومبر 1907 کے الہامات نے، یعنی مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد کے الہامات نے کھول کر رکھ دیا کہ یہ مبارک وجود 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے۔ اور یہ تمام دلائل جنبا صاحب مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے 1997 کے خط میں تحریر کر چکے تھے، اور 3 سال بعد مرزا طاہر احمد صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ سب ان باتوں کو چھپا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر توفیق ملی تو اگلے خطبات میں وہ خطوط جو جنبا صاحب نے لکھے اور جواب میں مرزا طاہر احمد صاحب نے جو کچھ لکھا وہ پڑھ کر سناؤں گا، اور ان پر تشریح بھی کروں گا، ان پہ تبصرہ بھی کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص جس کو کھڑا کیا جانا تھا، اللہ تعالیٰ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلم سے یہ لکھوا رہا ہے کہ میں روح القدس کی برکات اس میں پھونکوں گا، یعنی وہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بنے گا، وہ الہام سے بنے گا۔ وہ مظہر الحق والعلا ہوگا۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب، آپ مظہر الحق والعلا کیسے تھے؟ یہ مظہر الحق والعلا تو 20 فروری 1886 میں وعدہ دیا گیا مبارک وجود ہے۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کرا رہے ہیں کہ آپ وہ مظہر الحق والعلا ہوں، تو آپ کے والد صاحب کہاں جائیں گے جو آپ سے پہلے دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں؟ تو گویا آپ جب اپنے لیے دعا کرانے کا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی نشان کے بارے میں آخری جملہ یہ تحریر فرماتے ہیں، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی ہے، اس کے آخری الفاظ ہی یہی ہیں۔ آخری الفاظوں میں سے عربی عبارت کا یہ ہے، کأن اللہ نزل من السماء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ 10واں نشان اسی مبارک وجود کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جو 20 فروری 1886 میں وعدہ دیا گیا تھا۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب کس بنیاد پر یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے وہ مبارک وجود بنا دے؟ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا والا مبارک وجود بن جاؤں۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب کہاں جائیں گے؟ آپ تو در پردہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا دعویٰ درست نہیں تھا۔ پھر اس پر کچھ اور بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ ہی یہ کہا کرتے تھے کہ جو عہدے کی طلب کرے اسے عہدہ نہ دو۔ تو آپ نے تو اپنے ہی قائم کردہ اصولوں کو رد کر دیا۔ پھر آپ ہی خلفاء
نام نہاد یہ کہتی ہیں کہ یہ خلافت تا قیامت ہے، تو اب آپ خلافت کی وردی چھوڑ کر اتار کر مبارک وجود کی وردی پہننا چاہتے ہیں۔ آپ تو اپنے قائم کردہ یا اپنے ہی جو بیانات دیے گئے تھے ان کو رد کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں جو آپ نے اپنی ہی قائم کردہ سارے اصولوں کو اب رد کر دیا اس مبارک وجود کی خاطر، اس پر مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے، کسی کے آنے پہ ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ جمبا صاحب کی آمد سے آپ کے ایسے ہوش اڑ گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ اپنے قائم کردہ ہی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیان کردہ فرمودات کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں دی تھیں ان کو آپ خود جھٹلا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے حق کی مخالفت کرنے کا انجام۔ اب میں پھر لوٹ کر پہلی بات کی طرف آتا ہوں جو میری طاہر امجد صاحب سے کل بات ہوئی کہ اس جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کسی میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سچائیوں کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے شاید ہزاروں کی تعداد میں مربی تیار کر رکھے ہیں، کیا کسی میں بھی جرت ہے کہ ان باتوں کا آ کر مقابلہ کر سکے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، خاموش ہو جاؤ، بولو ہی نہ۔ مگر کب تک؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اپنی صداقت کے نشانات ظاہر کرتا رہتا ہے اور کر رہا ہے۔ بہت کم ہیں جو ان نشانات کو پہچانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔